نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم۔ برادران محترم، سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی چند آیات آج کے خطبہ کا موضوع ہیں۔ پہلی آیت کریمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور آپ کے حیرت انگیز واقعات میں سے ایک انتہائی اہم واقعہ جس کو اسراء سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اس کا اگلا مرحلہ معراج ہے، اس کا ذکر کیا گیا، اور بعد والی آیات میں بنی اسرائیل کے عروج و زوال کی ایک داستان ذکر کی گئی ہے تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون اور اس کی قوموں کے بارے میں جو سنت ہے کہ کسی قوم کو کب اٹھایا جاتا ہے اور کب گرایا جاتا ہے، اور اس کے عروج و زوال کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کون سے قوانین کام کر رہے ہیں، اس کا تذکرہ ہے۔ تو پہلی آیت کریمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء کا واقعہ جو کہ ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا تھا، اس کا تذکرہ ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، وہ مسجد اقصی جس کے ماحول کو ہم نے برکت عطا فرمائی ہے تاکہ ہم اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کروائیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر مبارک اور اس کے بعد آسمانوں پر جو سفر ہے عالم بالا کا، اس کی غرض و غایت اور اس کا مقصد بھی ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے اسلامی تاریخ کا ایک اہم ترین واقعہ ہے کہ اس میں بہت سے سبق ہمارے لیے پنہا ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں نبوت اور رسالت کی صداقت کا ایک بیان ثبوت ہے، وہاں پر
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ کے جو مناظر دیکھے، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مختلف آسمانوں میں ملاقاتیں ہوئیں، ان سب چیزوں کے اندر امت مسلمہ کے لیے، قیامت تک آنے والے مسلمان کے لیے ایک پیغام دیا گیا ہے اور ایک سبق بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں وحی کے ذریعے اس کائنات کی اصل حقیقت بتا دی، انسان کا جو مقصد وجود ہے وہ بتایا گیا کہ اس کائنات میں انسان کا مقصد وجود کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ یہ اپنے خالق اور مالک کی بندگی کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر آیا ہے تاکہ وہ بندہ بن کے رہے۔ اس کی حیثیت اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ کی ہے، اس کے بندے کی ہے، اور اسی میں اس کی کامیابی بھی ہے اور اس کی نجات بھی ہے۔ جب بھی یہ اپنی بندگی کی حدود سے تجاوز کرتا ہے اور خدائی کے دعوے کرتا ہے، تکبر اور غرور کرتا ہے، تو یہ اپنی اس حیثیت کو بھی بھول جاتا ہے، اپنے خالق اور مالک کے ساتھ تعلق کو بھی بھول جاتا ہے، اور اس مقصد زندگی کو بھی بھول جاتا ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو واقعہ معراج یا اسراء جو ہے، یہ تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا یہ موقع نہیں، صرف اس میں چند وہ اہم باتیں جو کہ ہماری عملی زندگی کے ساتھ گہرا تعلق رکھتی ہیں، میں صرف ان کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرواؤں گا تاکہ اس واقعہ کا ہماری عملی زندگی کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو مبارک سفر فرمایا، اس میں مختلف واقعات آپ کو پیش آئے، اور ان واقعات کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی بھی فرمائی ہے۔ ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پیغام ہے کہ جہاں آپ دونوں قبلوں کی امامت کرواتے ہیں، تو اس میں یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ تمام امتوں کے سردار اور اس کے قائد ہیں، اور جب عالم بالا کا سفر شروع ہوتا ہے تو مختلف انبیاء کے ساتھ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اپنے دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں، اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو غمگین ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین سے پوچھتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے، تو وہ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ دائیں طرف آدم علیہ السلام کی وہ اولاد ہے جو نیکوکار ہے اور جو جنت میں جائے گی، تو ان کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور بائیں طرف جو لوگ ہیں یہ اللہ کے نافرمان اور باغی ہیں، اور ان کو دیکھ کر وہ غمگین ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح
مزید عالم بالا کا سفر جاری رکھتے ہیں اور ایک جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایک کھیتی کے اندر کام کر رہے ہیں اور جتنا وہ اس کھیتی کو کاٹتے ہیں اتنا ہی اور زیادہ وہ اس کے اندر اضافہ ہوتا جاتا ہے، جتنا کاٹتے ہیں اتنا ہی وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل امین سے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں۔ اور اس میں بھی اس امت کے لیے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اس امت کی بقا، اس کی ترقی اور اس کا عروج جو ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے میں ہے۔ تو یہ ہر واقعہ کے اندر کوئی نہ کوئی پیغام ہے۔ اس واقعہ کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام دیا گیا کہ آپ کی امت کے عروج کا اور اس عزت کا اصل راز جو ہے وہ جہاد کے اندر ہے۔ جب تک اس امت کے اندر یہ سلسلہ جاری رہے گا، یہ قوم دنیا کے اندر عزت اور سرفرازی کی زندگی بسر کرے گی، لیکن جس وقت یہ موت سے ڈرنے لگ جائے گی، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ دوسری قومیں اس امت پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے رسول، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ تو فرمایا کہ نہیں، تعداد تمہاری بہت زیادہ ہوگی، وَلَٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تم سمندر کے جاگ کی طرح بے وزن ہو جاؤ گے۔ سمندر کے اوپر جو جاگ ہوتی ہے اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ افرادی قوت کے باوجود، دنیا کے اندر تمام تر وسائل کے باوجود جو ہے تمہاری کوئی قدر و قیمت، کوئی وزن نہیں رہے گا۔ اپنے اخلاقی انحطاط کی وجہ سے، دینی زوال کی وجہ سے تم دنیا کی نگاہوں کے اندر بے قدر ہو جاؤ گے، کوئی وزن نہیں رہے گا، اور تمہارے اندر ایک بیماری آ جائے گی۔ تو پوچھا صحابہ اکرام نے وہ کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت، دنیا پرستی غالب آ جائے گی۔ دنیا کی خاطر جائز ناجائز، حلال حرام، خیر اور شر، جائز و ناجائز کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ و کراہیت الموت، اور موت سے ڈرنے لگ جاؤ گے، موت کا خوف یہ تمہارے اوپر مسلط ہو جائے گا۔ تو باوجود اس کے کہ تمہاری تعداد زیادہ ہوگی، لیکن دنیا کے اندر تمہاری حیثیت سمندر کے جاگ کی طرح ہو جائے گی۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کے معراج کے اس موقع پر بھی یہ مشاہدہ کروایا گیا کہ آپ کی امت کی بقا کس چیز میں ہے اور اس کا عروج کس چیز میں ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں تشریف لے جاتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں ایک اور واقعہ کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو جانوروں کی طرح گھاس چرتے ہیں اور ہر طرف ان کے لباس پر پیوند اور فقر و فاقہ نظر آتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ میری امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتے تھے، کہ انسانیت کی سطح سے اتر کر حیوانیت، جانوروں کی سطح پر آ گئے اور گھاس چرنے لگ گئے ہیں۔ تو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے دوسروں کے حقوق ادا نہیں کیے، زکوٰۃ ادا نہیں کی، جبکہ قرآن کا حکم تو ان کے لیے یہ تھا کہ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ ان کے مال کے اندر سوال کرنے والوں کا بھی حق ہے
اور محروم طبقے کا بھی حق ہے، تو انہوں نے محروم طبقے کا حق بھی ادا نہیں کیا اور سائل جو ہیں ان کا حق بھی ادا نہیں کیا، اور دنیا کے اندر کوئی حلال حرام کی تمیز بھی نہیں کی اور دولت پر سانپ بن کر بیٹھے رہے، تو ان کا انجام یہ ہے۔ مزید آگے چلتے رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک منظر یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ان سے اٹھایا نہیں جاتا، اور اس میں مزید لکڑیاں شامل کر دیتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو بڑے ہی احمق اور نادان قسم کے لوگ ہیں کہ پہلے ہی جو بوجھ ہے اس کو اٹھا نہیں سکتے، مزید اپنے اوپر اور بوجھ لاد رہے ہیں۔ تو جبریل امین نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر امانت کا جو بوجھ ہے انہوں نے اٹھانے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے اور مزید امانتوں کے بوجھ اپنے اوپر اٹھاتے رہے ہیں اور اس کا حق ادا نہیں کر سکے ہیں۔ تو امانت کا یہ بوجھ جو ہے صرف یہی نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی آپ کے پاس پیسے رکھتا ہے اور آپ اس امانت کے حوالے سے امین ہیں اور اس کے اندر کسی قسم کی خیانت نہ کریں، بلکہ جتنے بھی یہ عہدے اور مناصب ہیں ان کو بھی امانت قرار دیا گیا ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ جو حقدار ہیں، اہل لوگ ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، امانتیں صرف انہی کے سپرد کرو، عہدے اور مناصب صرف انہی لوگوں کو دو جو اس کی اہلیت رکھتے ہیں اور جن کے اندر اس کی صلاحیت موجود ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شعبے کے اندر ایک ہی فرد کے پاس کئی محکموں کا چارج ہوتا ہے، کئی عہدے ہوتے ہیں اور کسی ایک کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تو قیامت کے دن اس کی بھی باز پرس ہوگی۔ ان چیزوں کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی ہے۔ اس دنیا کے اندر تو ہر آدمی دوسرے سے بڑھ کر عہدے اور مناصب کے لیے ایک دوڑ ہے اور بڑا شوق ہے ان چیزوں کا، لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان چیزوں کی بھی باز پرس ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی ہوگی، اس لیے کہ بے شمار لوگوں کے حقوق اس سے متعلق ہوتے ہیں۔ ایک آدمی جس منصب پر فائز ہوتا ہے اس کے ساتھ بے شمار لوگوں کے حقوق ہیں، اور جن لوگوں کی حق تلفی کی ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہے، ظلم کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کل قیامت کے دن اسے جواب دہی کرنی ہوگی۔ تو یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس دنیا کے اندر محض شہرت کی خاطر، عزت کی خاطر آدمی جو ہے وہ مختلف مناصب اپنے اوپر لادتا رہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا کہ ایک شخص اپنا بوجھ اٹھانے کی استطاعت تو رکھتا نہیں ہے لیکن اپنے اوپر اور بوجھ لادے جا رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور شخص کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دیکھا، ایک اور واقعہ آپ نے دیکھا کہ ایک پتھر کے اندر ایک شگاف ہے اور اس سے ایک اونٹ کی طرح بڑا جانور نکلتا ہے اور دوبارہ داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن داخل نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کیا منظر ہے، کیا یہ واقعہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جو کہ دنیا کے اندر فتنہ انگیزی کیا کرتا تھا اور بعد میں اس کی تلافی کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تلافی ممکن نہیں ہے۔ یہ خرابی تو ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے، اور اس معاملے کے اندر
جتنی غیر ذمہ داری جو ہے ہمارے ہاں معاشرے کے اندر ہوتی ہے، شاید ہی کسی معاملے کے اندر ہو کہ دوسروں کی توہین، دل آزاری اور خاص طور پر اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے کتنے لوگوں کو ہم تکلیف پہنچاتے ہیں اور ایسے ایسے الفاظ ادا کرتے ہیں کہ جس کو زندگی بھر جو ہے اس کا داغ دوسرے کے دامن پر رہتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں جب کوئی آدمی زیادہ سے زیادہ مہذب و شخص کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ یہ کہہ دیں کہ میں نے اپنے الفاظ واپس لے لیے ہیں، تو دوسرے کی عزت اور آبرو پر حملہ کرنے کے بعد اگر وہ اپنے الفاظ واپس بھی لیتا ہے تو اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ جرم معاف نہیں ہوتا جب تک کہ دوسرے شخص سے وہ معافی نہیں مانگتا اور دوسرا شخص اس کو معاف نہیں کرتا ہے۔ تو مسلمان کی تو تعریف ہی یہ کی گئی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو نام ہی اس کا ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ یہ مسلمان کی تعریف ہے۔ مسلمان کا تو عنوان ہی یہ ہے، اس کا ٹائٹل ہی یہ ہے، اس کی پہچان اور اس کی شناخت یہ ہے کہ جب وہ کسی سے ملتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکم، کہ میرا وجود تمہارے لیے سراپا سلامتی ہے اور میرے حوالے سے آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، نہ میری زبان سے، نہ میرے ہاتھ سے، نہ میرے وجود سے کوئی تکلیف تمہیں پہنچے گی۔ تو یہ صورتحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دیکھی۔ اسی طرح ایک اور شخص کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پیٹ بہت بڑے ہیں اور پیٹ کے اندر سانپ ہی سانپ ہیں اور وہ زمین پر پڑے ہوئے ہیں، دوسرے لوگ گزر رہے ہیں اور ان کو روند رہے ہیں اپنے پاؤں کے ساتھ اور اٹھ نہیں سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے، وہ سود جس کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا گیا ہے۔ تو اس کا انجام قیامت کے دن کیا ہوگا، اس کا اندازہ اس واقعہ سے کیا جا سکتا ہے کہ ایسے لوگ قیامت کے دن کتنا سخت عذاب کے اندر ہوں گے، اور دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا ہے۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھلانے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے، سود کھانے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے، سود کا کاروبار لکھنے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے، اور سود کے کاروبار یا لین دین کی گواہی دینے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ تو یہ بھی بہت سنگین نوعیت کا جرم ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ ان کے ہونٹ اونٹوں کی طرح ہیں اور وہ آگ کھا رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر جبریل امین نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھایا کرتے تھے، جس طرح قرآن مجید میں بھی آتا ہے اولئک یأکلون فی بطونہم، یہ اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہے ہیں، جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں یہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ مختلف مناظر دکھائے، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ آ کر اپنی امت کو ان چیزوں سے خبردار کیا، تو یہ ہمارے لیے ان کے اندر بہت بڑا ایک پیغام ہے
کہ یہ وہ جرائم ہیں جن پر کتنا سنگین اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وعید بھی ہے، سزا بھی ہے اور گرفت بھی ہے، لیکن آج بدقسمتی سے ان معاملات کے اندر مسلمان جو ہیں وہ سب سے زیادہ کمزور ہیں، بگاڑ کا شکار ہیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ عام ہیں، اور ہم اس معاملے کے اندر انتہائی غفلت کا شکار ہیں کہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے اور اپنے ایک ایک عمل کا، اپنے ایک ایک فعل کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم نے جواب دینا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے کی اور ان کے نقش عمل پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ارسله الله بالحنيفية السمحة فدعا الناس الى توحيد ربهم وهداهم الى اقوم طريق اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العلي العظيم يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير يمجد الله تعالى نفسه الكريمة وينزهها عن الشرك من أشرك ويعظم شأنه لقدرته على ما لا يقدر عليه غيره فقد أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم ليلا من مكة إلى بيت المقدس المسجد الأقصى وهو المسجد الذي بارك الله ما حوله من ذروع وثمار ونبات ليري عبده محمد صلى الله عليه وسلم من آياته العظام ما فيه الدليل القاطع على وحدانيته وعظيم قدرته وهو السميع لأقوال العباد البصير بأحوالهم كانت الإسراء قبل سنة من الهجرة فأسرى الله تعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء وفقا لما جاء في الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الفقهاء متفقون على أنه أسرى به ببدنه وروحه يقظة لا مناما وقال الله تبارك وتعالى في آية أخرى ما زاغ البصر وما طغى والبصر من الآيات الذات للروح ومن آمن بقدرته تعالى التي لا حدود لها لا يستلزم أن يسري الله برسوله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بجسده فلا يستغرب مؤمن بالله وقوع هذا الحادث ولما حدث الرسول صلى الله عليه وسلم قريشا بإسرائه استغربوا ذلك كثيرا وأخذوا يسألونه عن صفات بيت المقدس فأخذ يصفه لهم فقالوا أما النات فصحيح يقول الله تبارك وتعالى وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا وأنزل الله تعالى التوراة على عبده موسى وجعله هاديا لبني إسرائيل وأمرهم بألا يتخذوا من دون الله وليا ولا نصيرا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا
ويهيب الله تعالى بذرية من كانوا مع نوح في السفينة، ويراد بهم هنا بنو إسرائيل أن يتشبهوا بأبيهم نوح عليه السلام الذي كان عبدا كثير الشكران، وأن يقتدوا به كما اقتدى به المؤمنون المخلصون من أسلافهم. يقول الله تبارك وتعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. يخبر الله تبارك وتعالى أنه قضى على بني إسرائيل في الكتاب بأنهم سيفسدون في الأرض مرتين وستكون لهم قوة وسيطرة، وفي كل مرة يجعلون فيها القوة والسيطرة وسيلة للطغيان والفساد في الأرض. يسلط الله عليهم من عباده من يقهرهم ويعاقبهم عقابا شديدا. ثم يقول الله عز وجل: إذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم اعز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.